اردو چھٹی جماعت کے لیے سبق تازہ مچھلی۔ شہر کے بازار میں نکڑ کے پاس ایک کونے کے ایک ننھا سا ہوٹل تھا۔ اس ہوٹل کے دروازے پر ایک کالے تختے پر لکھا ہوا تھا، یہاں تازہ عمدہ مچھلی ہر وقت تیار ملتی ہے۔ اور یہ واقعہ تھا کہ یہاں کی تلی ہوئی مچھلی پورے شہر میں مشہور تھی، سرخ اور مزیدار، اور اس پر آلو کے قطرے پڑے ہوئے۔ 3 سال پہلے میں اور میری سہیلی مچھلی کھانے کے لیے بغیر کسی ناغے کے ہر روز شام کے وقت اس دکان پر جایا کرتے تھے۔ مچھلی کھانے کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ مچھلی جنت کی کسی نہر سے پکڑ کر فرشتوں نے جنت ہی کے کسی چولہے پر تلی ہو۔ اس بات کو ایک عرصہ گزر گیا۔ میں اور میری سہیلی دنیا کی سیاحت کے لیے نکل گئے۔ پچھلے دنوں اتفاق سے ہمارا جہاز اس شہر سے آ لگا۔ میری دوست اپنی ننھی منھی آنکھیں بمشکل چیر کر خوشی بھرے لہجے میں بولی، روحی چلو بازار چل کر اسی ہوٹل سے مچھلی کھا کر آئیں۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بھائی اچھی لگی۔ وہ جہاز کی چوبی سیڑھیوں سے نیچے کود پڑی اور ہم دونوں بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو سائن بورڈ نظر نہ آیا جس پر مچھلی کا اشتہار لگا ہوا تھا۔ ہم مایوس ہو کر واپس آنے کو تھے کہ میری دوست نے اپنی ناک بلا کر پہلے تو خوشبو سونگھی، پھر ایک دکان کی طرف اشارہ کر کے کہا، روحی ہو نہ ہو مچھلی کی دکان بس یہی ہے، دیکھو اس کی مہک ہی کتنی لذت پہنچا رہی ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دکان پر ایک سادہ کالا تختہ لگا ہوا تھا، مگر اس پر دکان کا نام نہ تھا، نہ ہی مچھلی کا اشتہار، لیکن مچھلی کی خوشبو سونگھ کر اس دکان میں جانا ہی پڑا۔ اندر جا کر دیکھا تو ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ 20 آدمی چھوٹی چھوٹی میزوں پر بیٹھے مزے سے تلی ہوئی مچھلی اور آلو کے قطرے اڑا رہے تھے کھا رہے تھے۔ سب کے منہ مچھلی سے اور آنکھیں خوشی سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ پرانا بوڑھا دکاندار جس نے اپنی تمام زندگی مچھلی تلنے کے فن پر غور کرتے کرتے صرف کر دی تھی خرچ کر دی تھی یا گزار دی تھی، مسکراتا ہوا ہماری جانب آیا اور بولا، لاؤں مچھلی؟ میری دوست نے خوشی سے کہا، جی ضرور لے آئیں، 2 پلیٹیں۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں بوڑھے سے سوال کیا، یہ آپ نے دکان کا اشتہار ہٹا کر اس کی جگہ کالا بورڈ کیوں لگا رکھا ہے؟ اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ وہ بوڑھا ایک جن کی طرح ہنس پڑا اور بولا، جناب آپ لوگ میز پر بیٹھ جائیں، میں گرم گرم مچھلی کی پلیٹیں لگا دوں، پھر اپنی کہانی سناؤں گا۔ میز پر بیٹھ جائیں نہیں، چیئر پر بیٹھ جائیں، کرسی پر۔ میری دوست نے منہ میں پانی لاتے ہوئے چھری کانٹا اٹھا کر مچھلی کے ساتھ انصاف شروع کر دیا کھانا شروع کر دیا مزے سے۔ میں بھلا کیسے پیچھے رہتی؟ بوڑھے نے اپنی کہانی شروع کی۔ 1 سال پہلے کی بات ہے، میری دکان پر ایک لمبا تڑنگا سرخ مونچھوں والا فوجی مچھلی کھانے کے لیے آیا۔ لمبا تڑنگا، لمبا چوڑا، ہائٹ بھی ہے اس کی اور ٹو مچ ہیلدی ہوگا تبھی۔ یہ مچھلی اسے بھی بھائی، وہ میرا دوست بن گیا اور اکثر یہاں آنے لگا۔ ایک دن اس نے مجھ سے دوستانہ لہجے میں کہا، دکان کی ترقی کا راز اشتہار میں ہوتا ہے۔ میں نے تمہارا سائن بورڈ غور سے پڑھا، اس پر لکھا ہے، یہاں تازہ عمدہ مچھلی ہر وقت ملتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سطر میں یہاں کا لفظ فضول ہے۔
اسے اس میں سے نکال دو۔ اس پر میں نے دوسرے دن بورڈ پر لکھ دیا، تازہ عمدہ مچھلی ہر وقت ملتی ہے۔ تیسرے دن وہی فوجی آیا اور کہنے لگا، میں نے رات بھر غور کیا ہے، اس بورڈ میں تازہ کا لفظ بھی فضول ہے، اسے بھی نکال دو۔ اس کی بات کی تائید میں یعنی مانتے ہوئے بورڈ سے میں نے لفظ تازہ بھی نکلوا دیا۔ اب لکھا تھا عمدہ مچھلی ہر وقت ملتی ہے۔ چوتھے دن پھر فوجی آیا، اب کی بار اس نے کہا کہ عمدہ کا لفظ اس میں بے معنی ہے، اسے بھی نکال دو۔ میں نے وہ بھی مٹوا دیا۔ اب لکھا تھا مچھلی ہر وقت ملتی ہے۔ پانچویں روز فوجی بولا، میں نے رات بھر سوچا ہے، اس میں ہر وقت کا لفظ بھی بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ اس پر میں نے لکھ دیا ہے مچھلی ملتی ہے۔ چھٹے دن فوجی آیا تو بولا، اس میں ملتی ہے کہ لفظ رات بھر مجھے کھٹکتے رہے، صرف مچھلی لکھنا ہی کافی ہے۔ چنانچہ چھٹے دن بورڈ پر صرف مچھلی رہ گیا۔ ساتویں دن وہی فوجی دوست آیا اور کہنے لگا، میں رات بھر غور کرتا رہا ہوں، مجھے یہ لفظ مچھلی بھی کچھ خاص پسند نہیں، تم صرف سادہ بورڈ لگوا دو۔ تمہاری مچھلی کی خوشبو سے پورا بازار مہکتا رہتا ہے، جس کی ناک ہوگی وہ خود خوشبو سونگھتا ہوا تمہاری دکان پر پہنچ جایا کرے گا۔ مجھے یہ بات بھی معقول معلوم ہوئی، چنانچہ میں نے بورڈ سے مچھلی کا لفظ بھی مٹوا دیا۔ یوں اب دکان پر سادہ کالا بورڈ لگوا دیا۔ اب لوگ پہلے کی نسبت زیادہ آتے ہیں اور زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ میں اور میری سہیلی بوڑھے مچھلی فروش کی یہ کہانی سن کر ہنس پڑے اور رومال سے اپنا منہ صاف کرتی ہوئی دکان سے باہر نکل آئیں۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی عجیب سی اسٹوری ہے کہ وہ روزانہ آ رہا ہے اور روزانہ کوئی نہ کوئی فرمائشی پروگرام کر رہا ہے۔ تو مجھے تو یہ چیپٹر ہرگز پسند نہیں آیا، اور اس طرح سے کالا بورڈ کا کوئی نام کالا بورڈ نہیں ہے۔ آپ کا صرف یہاں پہ نہیں، حیدرآباد میں بھی کالا بورڈ ہے، اور حیدرآباد ہی میں نہیں، انڈیا میں بھی کالا بورڈ ہے۔ ہر جگہ کی یہی سیم اسٹوری ہے۔